اس سے پہلے میری گزارش ہوگی ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ پروفیسر صاحبہ سے اس مبارک کے ساتھ کہ انہیں ابھی سول ایوارڈ بھی ملا ہے جو آنا، کہ وہ آج کے دن کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں ایجوکیشن کے بارے میں، ان پارٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو بیٹیوں کے بارے میں کہ کس طریقے سے ان کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے فردر. ویلکم جی ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحب. Thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Saab. I'm really honored to be your student. آج کی ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں، آج کے ہم اس 21st سینچری میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نیو ٹیکنالوجیز میں گھرے ہوئے ہیں. میرا اسپیسیفکلی فوکس ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ بایو ٹیکنالوجی. اس نے جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی ممکن نہیں تھا. یعنی ہم ایسے ہیومن بینگ ہیں جو کہ ہیک ہو چکے ہیں ان دو ٹیکنالوجیز کے مرجر سے. اس میں سے یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے ہماری نہ صرف یہ ہماری چوائسیز کو پریڈکٹ کر لیتا ہے، ہماری ڈیزائرز کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس نے بہت ساری مارولس چینجز بھی لے کے آیا ہے. اس نے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، فار ایگزامپل لاٹ آف انفارمیشن، لاٹ آف ڈیٹا ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ینگ جنریشن ایون وی آر unable to decide what is wrong and what is right. So یہ لاٹ آف پہلے جو ہم اگر پریویس سینچری کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک جو ڈیٹا جو نالج تھا وہ بکس کی فارم میں تھا، ریسرچ پبلیکیشنز کی فارم میں تھا، اور اسکولز اور برک اینڈ مارٹر کی بلڈنگز ہیں، ابھی بھی ہیں، اور صرف یہی سورسز تھے جن سے ہم نالج اور انفارمیشن گین کرتے تھے. لیکن اب اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو انفارمیشن کا فلڈ ہم پر آیا ہے، اس نے ہیومن بینگز جو ہیں انہیں کنفیوز کیا ہے، اور ریئل جو نالج ہے اس تک پہنچنے میں بہت ہنڈرنسز ہو رہی ہے. تو اور سیکنڈلی جو امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے کہ جو کچھ ہم آج اپنے نوجوان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہمارے جو بچے آج جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ 20 یا 30 ایئرس تک وہ ایبسولیٹ ہو جائے گا، وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہوگا. نیو ٹیکنالوجیز، اسپیشلی جو ریولوشن آ رہی ہے وہ جو ہیومن بینگز کی جو بایولوجیکل سسٹمز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جو روبوٹکس ہمیں ریپلیس کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جاب مارکیٹ میں بڑی نئی چینجز دیکھی جا رہی ہیں. تو جو ہمارے بچے ہیں وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ جو کچھ ہم یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کارآمد رہے گا، نہیں رہے گا؟ یہ سب وہ کوسچنز ہیں جن کا ہم یونیورسٹیز کو ان کا آنسر ڈھونڈنا ہے. تو ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ایج میں ہم نے نالج لیا اس کی بیس پہ ہم پوری 20-30 ایئرس اپنی جاب میں گزارتے ہیں اور اس کو امپارٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اب زمانہ یہ ہے کہ جب ہم وہ تمام ہیومن بینگز جو نیو چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ چینجز لانی ہے. ہمیں نہ صرف سبجیکٹ پڑھانے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ اور باقی سبجیکٹس، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی ہے کچھ فیلڈز میں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. 3 مین ہیں، جو نمبر 1 ہے ایموشنل انٹیلیجنس، مینٹل بیلنس، اور ارج نیو ٹیکنالوجیز کو لرن کرنے کی ارج. کیونکہ ہم ایک سیٹ سکلز اپنے اسٹوڈنٹس کو
ہم یونیورسٹیز میں دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کے پاس ایک بہت بڑا فورم موجود ہے جس سے اس نے سیلف لرننگ کرنی ہے. تو سیلف لرننگ میں اس کی رائٹ چوائسیز کیا ہوں گی, اس نے کس طرح اپنی نالج یا اسکلز کے بلڈنگ بلاکس کو اکٹھا کرنا ہے, اور ایک نیا ہیومن بینگ ایمرج ہوگا اس سے, جو کہ اور اس نے یہ خود کرنا ہے. وہ اس صورت میں کر سکے گا جب ہم نے اسے ان 3 اسکلز سے کے متعلق اسے بتایا ہوگا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو فیوچر ہے ہمارا وہ ایک ڈراسٹیکلی چینج ہو رہا ہے, اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارا جو بایولوجیکل ڈیٹا ہے وہ ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کے پاس جائے, ہماری ڈے اینڈ نائٹ کی ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی کی رپورٹ ہو, اور اس کو یوز کر کے وہ اپنی اس مارکیٹنگ کریں یا اکانومی اپنی کنٹریز کی اسٹرانگ ہوں. وہ آج کل بالکل سین چینج ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بھی چینجز لانی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. Thank you very much. Always prayer and good wishes are for you.